جب کسی مسلمان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور وہ دنیا میں نماز پڑھنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو، نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، تو جس وقت قبر میں داخل ہوتا ہے تو منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں سوالات کے لیے، اس کو اٹھاتے ہیں تو اسے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، اور اگر میں نے ان کے سوالات کا جواب دیا تو میری نماز رہ جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، اس کے بعد میں تمہارے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی جملہ اس کے تمام سوالات کا جواب ہوتا ہے، یہی جواب ہوتا ہے اور یہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ تو اب قبر میں جب بھی دفن کیا جائے، کسی کو صبح فجر کے وقت دفن کیا جائے، ظہر کے وقت کیا جائے یا رات 12 بجے دفن کیا جائے، لیکن قبر کے اندر جو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اسے وہی وقت نظر آتا ہے، گویا کہ اس کی زندگی کا جو سورج تھا وہ ڈھل رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہہ لو کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی حفاظت بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نماز کی حفاظت کرو، اور خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد وہ عصر کی نماز ہے، وسطیٰ کا معنی ہوتا ہے درمیان والی نماز کی، چونکہ دو نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر اور ظہر، اور دو نمازیں اس کے بعد ہیں، مغرب اور عشاء، تو یہ درمیان میں آ رہی ہے، تو اس لیے عصر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ اور کہہ لو کہ آج اگر ہم لوگ اس نماز کے لیے کام نہیں چھوڑ سکتے، گفتگو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر قبر کے اندر بھی ہم سے وہ سوالات کے جوابات نہیں چھوٹیں گے، نماز کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے خصوصاً نماز جو ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں بارہا آیا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، لیکن وہ تو قیامت والے دن ہے، لیکن قبر کے اندر جا کے بھی سب سے پہلے انسان کی کامیابی یا ناکامی کا جو مدار ہے وہ نماز پہ بنے گا۔ اگر نماز کی حفاظت کرنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، تو قبر میں جانے کے فوراً بعد اسے نماز کی ہی فکر ہوگی، اور یہی فکر اس کی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر دنیا کے اندر نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو بھائی پھر قبر کے اندر جا کے بھی مشکل ہے کہ انسان وہ بچے۔